بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز ناظرین، قرآن کریم ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ آج کے جدید دور میں سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور صحابہ کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ ناظرین، قرآن مجید نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے ہیں۔ آج تک دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے، جبکہ مومنوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، جبکہ کافروں میں سے نمرود اور فرعون تھے۔ عزیز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کے بارے میں بتائیں گے کہ نمرود کیسے پیدا ہوا اور کہاں پلا بڑھا، کیوں نمرود کی والدہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا اور کیسے ایک بھیڑیا اس کو اپنا دودھ پلاتا رہا، کون سی وجہ تھی کہ ملک الموت بھی نمرود کی ماں کی روح قبض کرتے وقت رو پڑے تھے۔ عزیز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چینل ہمارا اسلام کے متعلق ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تک کتنے انسانوں کی روح قبض کر چکے ہو، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، اے اللہ پاک، ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب مجھے ایک روح کو قبض کرتے وقت بہت غم محسوس ہوا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رویا تھا، لیکن ہم فرشتوں میں ایسی مجال نہیں کہ ہم تیرے حکم کی نافرمانی کریں۔ ایک دفعہ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری جا رہی تھی جس میں ایک عورت نے ایک خوبصورت بچے کو پیدا کیا ہوا تھا۔ اے اللہ پاک، تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کشتی کو سمندر میں غرق کر دیا جائے، اور مجھے حکم ہوا کہ جس عورت نے بچے کو پیدا کیا ہوا ہے اس کو اور اس کے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر لی جائے۔ اے میرے رب، میں نے سب کی روح قبض کر لی، اور ساری کشتی ڈوب جانے کے بعد وہ عورت اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھ گئی اور سمندری موجوں میں جھولنے لگی، اور اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا۔ تو پھر اللہ پاک، مجھے تو نے حکم دیا کہ اب اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لی جائے۔ اے اللہ پاک، تجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، تو خوب جانتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب میرا دل دہل گیا تھا اور میں غمگین ہو گیا تھا، کیونکہ اس بچے سے اس کی ماں کو ایک سمندر کے اندر جدا کرنا تھا۔ مجھے اس بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اور اب اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی ہے، لیکن وہ بچہ آج بھی یاد آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں اور کس حال میں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دو۔ تو اس جزیرے میں ہر طرح کے درخت لگا دیے گئے اور صاف پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور بے شمار پھل اگا دیے گئے، اور اس بچے کو خوش کرنے کے لیے انتہائی خوبصورت اور نادر پرندے وہاں بھیج دیے گئے۔ وہ پرندے اور جانور اس بچے سے کھیلتے، اور اس کے لیے ریت کے اندر ایک خاص بستر بنا دیا گیا تھا، اور ایک بھیڑیا کی مادہ کو حکم تھا کہ اس کو دودھ پلائے۔ سورج کو حکم تھا کہ اس کے اوپر دھوپ نہ ڈالنا، اور بارش اس کے اوپر نہیں برستی تھی۔ اسی طرح ہم نے اس اتنے تنہا اور بے یار و مددگار بچے کی مدد کی جس سے وہ خوب صحت مند اور جوان ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا تو جانتا ہے کہ اب وہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور پکار کر کہنے لگے، اے اللہ پاک، بے شک تو ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ملک الموت، وہی بچہ آج نمرود ہے جس نے میرے خلیل پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی ہے۔ ناظرین، نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان اور عظمت سے پالا، مگر اس بچے نے بڑے ہو کر خوب
قوت حاصل کی اور شاہی خاندان میں جگہ بنا کر بادشاہ بن گیا۔ یہ بابل کا حکمران تھا۔ آہستہ آہستہ ایسا متکبر اور ظالم ہو گیا کہ اس نے اللہ پاک کی برابری شروع کر دی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے پورے ملک کے کھانے پینے کے سامان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو اپنا خدا مانتا تھا۔ لیکن ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ سامان لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو نمرود نے کہا کہ پہلے تو مجھے خدا تسلیم کر، تب ہی میں تمہیں خوراک دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ نمرود یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے بالکل تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا اور پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کی دعوت دے رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ چنانچہ نمرود نے بھی یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیرت میں پڑ گیا اور غصے میں آ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنا لگا کہ تم اور تمہارا رب میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر ایک کھلے میدان میں آ گیا، لیکن اللہ پاک مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیج دیا۔ بڑے بڑے مچھر اتنے زیادہ وہاں پہنچ گئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ پاک کی یہ فوج نمرودیوں پر ٹوٹ پڑی اور تھوڑی دیر میں ہی ان کا خون تو کیا ان کے جسموں کا گوشت بھی کھا گئے اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا اور نمرود کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ دنیا بھر کے طبیب محل میں بلا لیے گئے لیکن اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر پائے۔ نمرود نے اعلان کروایا کہ جو میری اس بیماری کا علاج کروائے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ لیکن اس اعلان کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے علاج کیا لیکن سب ہی ناکام رہے۔ نمرود نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگانے شروع کر دیے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا تھا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ آخر کار کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتا یا تھپڑ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا تھا۔ اسی طرح ڈنڈے پڑتے پڑتے کئی سال گزر گئے اور نمرود آخر کار ذلیل اور رسوا ہو کر مر گیا۔